ورتل القرآن ترتیلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. تجوید کا مطلب ہے مزین کرنا، خوبصورت پڑھنا. قرآن پاک میں تجوید کی فضیلت آتی ہے جو کہ ان آیات سے ظاہر ہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن پاک کو بواسطہ جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا. دوسری جگہ پہ آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے. اور تجوید کے بغیر قرآن کو صحیح طرح پڑھنا ممکن نہیں ہے. اور تجوید میں سب سے پہلے مخارج تجوید کی بنیاد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک عمارت کی بنیاد اگر صحیح ہو تو عمارت مضبوط رہے گی، اگر وہ صحیح نہیں ہوگی تو عمارت صحیح نہیں بن پائے گی. تو اسی طرح مخارج بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے جس کی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح میں اس کی معنی ایک مخصوص آواز کا مخصوص جگہ سے نکلنا. حروف جو ہے وہ کل 29 ہے اور مخارج کل 17 ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ مخارج کے کچھ حروف ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں. مخرج تو ان کا ایک ہوتا ہے لیکن صفات مختلف ہوتے ہیں. پھر ان میں سے بعض حروف پر پڑھے جاتے ہیں جو تک 8 ہے، اور بعض باریک پڑھے جاتے ہیں، باریک پڑھے جانے والے حروف زیادہ ہیں. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. الف مخارج، جس میں سب سے پہلے الف کا مخرج ہے منہ کا خالی حصہ یعنی جوف دہن، اس کو منہ کا خلا بھی کہہ سکتے ہیں. الف باریک پڑھے جانے والا حرف ہے اور یہ شبہ مستعلیہ میں سے بھی ہے، یعنی اس سے پہلے حرف پر انحصار کرے گا کہ یہ اگر وہ موٹا ہوگا تو الف پر پڑھا جائے گا، اگر وہ باریک ہوگا تو الف باریک پڑھا جائے گا. اسی طرح دوسرے نمبر پہ آتا ہے با. با یہ ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہونے والا حرف
ہے اور یہ بھی باریک ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے تا۔ زبان کی نوک جب ثنائے اولیہ کی جڑ سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ثا۔ زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کے کنارے کو لگے تو ثا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ جیم ہے۔ لفظ جیم ہے۔ جیم جب زبان کا درمیان زبان کا وسط اوپر تالو کو لگے تو جیم ادا ہوتا ہے۔ جیم کی صفت شدت ہے اور سختی، اور اس میں سے وسط کا زیادہ حصہ نہیں لگتا، اوپر کو تھوڑا سا حصہ لگتا ہے۔ جیم کے بعد آتا ہے خا۔ یہ وسط الخلق سے ادا ہوتا ہے اور اس کی صفت ہے ہمس، اس میں ہمس پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے خا۔ یہ ادنائے خلق یعنی اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور یہ پھر پڑھا جانے والا حرف ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دال۔ زبان کی نوک جب ثنائے اولیہ کی جڑ کو لگے تو دال ادا ہوتا ہے۔ طا کا بھی یہی مخرج ہے، یعنی ان دونوں کا مخرج سیم ہے۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہوگا۔ ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ الف کا مخرج ہے منہ کا خالی حصہ یعنی جوف دہن۔ منہ مطلب یہ کہ ہوا میں ادا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے با، یہ
ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے یہ والا حرف. اس کے بالمقابل میم جو ہے وہ منہ کے خشک حصے سے ادا ہونے والا ہے، جو آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تا جو ہے زبان کی نوک جب ثنائے اولیہ کی جڑ سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے. تا جو کہ دال اور قا کا بھی مخرج ہے. دال، تا اور قا یہ سیم مخرج سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے سا. زبان کی نوک جب ثنائے اولیہ کے کناروں کو لگے تو سا ادا ہوتا ہے. سا میں ہمس پایا جاتا ہے. سا کی صفت ہے ہمس. جیم جب زبان کا وسط اوپر تالو کو لگے تو جیم ادا ہوتا ہے اور اس منہ میں آواز زیادہ سے زیادہ پہل جانا، تو یہ اس جیم کی صفت ہے اور اس میں شدت بھی پائی جاتی ہے. ہاں یہ وسط الخلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی منہ کے درمیانے والے حلق کے درمیانے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس میں بھی ہمس ہی پایا جاتا ہے. ادنائے خلق یہ ادنائے خلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی قریب حلق کے قریبی حصے سے. دال زبان کی نوک جب ثنائے اولیہ کی جڑ کو لگے تو دال ادا ہوتا ہے.